السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے میرے پیارے غوث اعظم کی بچپن کی مشہور کرامت۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور غوثیہ مآب سے عرض کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ملائکہ میرے ہمراہ چل رہے ہیں۔ جب میں مکتب میں داخل ہوا تو میں نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ گشا دو، راستہ صاف کر دو۔ پھر ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ میرے ہمراہ ایک ایسا شخص چلنے لگا جس سے میں قطع واقف نہ تھا۔ اس وقت میں نے یہ سنا کہ ملائکہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ نہایت مضر گھرانے کا لڑکا ہے اور قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی کہ جس میں کوئی مزہ احمد نہ کر سکے گا، اور اس کو ایسا خرب حاصل ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہمراہ چلنے والا فرد ابدالین میں سے تھا۔ اسی طرح جب میں بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو کسی منادی کے غیب کی آواز سنتا، اے فرزند سعادت مند! یہ سن کر میں خوف زدہ ہو کر والدہ کی آغوش میں جا چھپتا، لیکن اس کے بعد وہ آواز آج بھی اپنی خلوتوں میں سنتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ ایسے جمع کمالات اور عظیم المرتبہ بزرگ تھے جن کے افعال و قول، کردار و مال، اذکار و اشغال، ارشاد و حوال ہمارے لیے باعث تقلید اور مشعل رہے ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز سے آپ کو جاہ و حشم بھی ملا، عزت و عظمت بھی ملی اور شہرت و ناموری بھی ملی۔ آپ کا شمار جیلانی کے مشائخ اور زہاد کے سرداروں میں تھا۔ آپ کی کرامات بھی مشہور زمانہ تھے۔ آپ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ جن دنوں حضور غوث اعظم اپنے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ کی کفالت میں پروان چڑھ رہے تھے، ایک عظیم کرامات آپ کی ذات بابرکات سے ظاہر ہوئی، جس کے دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ سومی بھی آپ کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرخمیدہ ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک عورت بچے کو گود میں لیے زار و خاطر روتی ہوئے حضرت عبداللہ سومی کے خانقاہ میں داخل ہوئی اور سسکیاں بھرتی ہوئی عرض کرنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کی واحد نشانی اور میری زہست کا کل سرمایہ یہی ایک بچہ تھا جس کے بیمار ہونے پر میں اسے خانقاہ میں لا رہی تھی کہ یہ راستے ہی میں انتقال کر گیا۔ اب میں بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں، خدا کے واسطے میرے بچے کو زندگی عطا فرما کر مجھ پر احسان فرمائیے۔ حضرت عبداللہ سومی نے مراقبہ فرمایا اور پھر لوحی محفوظ ملاحق فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب تیری تقدیر میں بچہ نہیں ہے، لہٰذا اب تو صبر کر۔ اتنا سننا تھا کہ عورت کے امیدوں کے تار پود بن کر بکھر گئے۔ غم سے نڈھال خانقاہ کے ایک حصے میں بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ حضور غوث اعظم جو ابھی حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، عورت کے قریب تشریف لائے اور بڑی متانت سے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ عورت نے ہچکیاں لیتی ہوئی پوری داستان غم سنا ڈالا اور امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ دکھاری عورت کے ملتجانہ لہجے سے آپ کا دل پگھل گیا اور بڑی سادگی کے ساتھ فرمایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی، تمہارا بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لو دیکھو یہ حرکت کر رہا ہے۔ غم کی ماری نے بے تابی سے کپڑا اٹھایا
تو بچہ واقعی حرکت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ عورت کے بے قرار دل سے تمانیت کی تیز آواز بلند ہوئی، جسے سن کر حضرت عبدالسومی رضی اللہ عنہ اپنے حاجرے سے باہر نکلے، ایک نظر زندہ بچے پر ڈالی، پھر عصا اٹھا کر نواسے کی جانب بڑھے، جس نے عہد طفلی میں ہی تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کو سرعام کھول دیا تھا۔ حضور غوث اعظم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھ کر گلیوں میں دوڑنے لگے۔ اب ایک عجیب غریب سما ہے کہ حضرت عبداللہ سومی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور حضور غوث اعظم آگے آگے تیز چل رہے ہیں۔ آخر حضور غوث اعظم قبرستان کی طرف چلے اور بلند آواز سے کہنے لگے، قبرستان کے دفینوں اٹھو، میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ سومی اچانک تھک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان کے 300 مردے اپنے قبروں سے اٹھ کر آپ کے بے مثال نواسے کی ڈھال بن چکے تھے۔ حضور غوث اعظم چہرے پہ مکھوتی وجاہت لیے دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ درویش حق آگاہ حضرت عبداللہ سومی نے فراست ایمان سے تاڑ لیا کہ طہارت باطن کا یہ خوبصورت نگار خانہ آنے والے دنوں میں نور و عرفان کی محفلوں کا مآتاب ہوگا۔ بڑی حسرت سے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹے ہم تیری مرضی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے